نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج 28 اپریل ہے، بدھ کا دن ہے، اور آج ہی کے دن بدھ کے دن ہم قرآن مجید کی روشنی میں کسی نہ کسی موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آج کا موضوع نظام اسلام میں مزدور کا مقام ہے۔ اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پہلی تاریخ 1 مئی بھی ہے، تو اس دن یوم مزدور بھی منایا جاتا ہے۔ بہرحال آج ہم مزدور کا جو مقام ہے نظام اسلام کی میں، اس کا تعین کریں گے، وہ قرآن مجید کی روشنی میں۔ دوستو، مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ صدیوں سے ادوار ملوکیت میں زندگی بسر کر رہی ہے، جن میں فرعونوں، حامانوں اور قارونوں اور آزروں کے اقتدار اور حکومت کے سبب اسلامی نظام کبھی بھی اپنی اصل قرآنی شکل میں قائم نہیں ہوا۔ صدیوں سے تاریخ نے کبھی کسی مسلم ملک میں حکومت کو رعایا کی کفالت کا انتظام و انصرام کرتے نہیں دیکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان اسلامی نظام، خصوصی طور پر اسلام کے معاشی نظام کی حیت اور اس کے مقاصد جلیلہ اور محرکہ، لیکن سبلائن اینڈ ڈائنامک سے اس قدر نابلد ہو چکے ہیں کہ اگر ان کی صحیح صورتحال سے آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ بدک جاتے ہیں۔ اور جس طرح کہتے ہیں، کچھ علاج اس کا بھی ہے، چارہ گراں ہے کہ نہیں، اور اس کا علاج دوستو قرآن عظیم ہے، قرآن مجید ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے۔ ہر زمان و مکان کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پیغمبر و اعظم و آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس کی عملی شکل ہے۔ اس کی روشنی میں تفکر بالحق سے ہم اسلوب آگاہی درست کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ حقیقت ہمہ وقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن عظیم حق ہے، اس کا ہر قول قول فیصل، اس کا حرف آخر ہے۔ جسے وہ حق کہے وہی حق ہے، جسے وہ ضلالت کہے وہی ضلالت۔ یہ رب حکیم کی تنزیل و ناقابل تسخیر کتاب، جس طرح سورۃ حم میم سجدہ میں ہے کہ یعنی کوئی کلام اس کی حقانیت کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی نظریہ اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ قرآن حکیم اپنی تلامیذ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ قرآن فہمی کے لیے مخلص ہو جائیں، اور سورۃ زمر میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ذہنوں کو ان تمام نظریات اور اعتقاد اور جذبات و احساس سے خالی کر لیں جو ان سے پہلے سے موجود ہیں، یعنی پری آکوپائڈ کنسیپٹس۔ خالی الذہن ہو کر قرآن حکیم کے بیان کردہ حقائق پر غور و فکر کریں، فقط انہیں ہی کو تسلیم بالیقین کریں۔ ایسے غور و فکر کو تفکر بالحق کہتے ہیں، اور اسلامی نظام کی معیشت پر غور کرنے کے لیے سے پہلے لازم ہے کہ معلوم کر لیا جائے کہ انسان شے کیا ہے، کرۂ ارض پر یہ کہاں سے آیا، اس نے یہاں کیا کرنا ہے، اس کی آخر منزل کیا ہے۔ خالق کائنات نے اس کائنات کی ہر شے کو تخلیق کیا۔ اس کی طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک شے کو پیدا کرتا ہے، اس کو پھر اس کی روک پلک سے اس کو درست کرتا ہے، اس کے اعضاء میں ہم آہنگی اور اعتدال پیدا کرتا ہے اور صورت عطا کرتا ہے۔ پھر آہستہ اس طرح ہے کہ پھر آہستہ آہستہ نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ احسن الخالقین کی یہ سنت کائنات کی ہر شے سے عیاں ہے۔ بقول حکیم الامت علامہ اقبال، کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کف پائے یار دیکھ۔ قرآن حکیم کی روح سے خالق کائنات نے روز اول سے اپنی تخلیقی عمل کے آغاز کے ساتھ ہی انسان کی تخلیق کا عمل شروع کر دیا۔ اپنے طریقہ کار کے مطابق اسے آہستہ آہستہ نشو و نما دے رہا ہے۔ اس کا حد کمال دارالآخرت پہ ہوگا، جو اس کا اصل جہان زندگی ہے۔ دارالآخرت کو قرآن حکیم الحیوان سے تعبیر کرتا ہے، یعنی زندگی کے گھر، جہاں زندگی ہوگی موت نہ ہوگی۔ اللہ کا وعدہ مومن مرد اور عورتوں سے بہشتوں کے باغات کے جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوگی، ہمیشہ رہنے والے ان خوب سے خوب تر باغات میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان باغات میں حسین اور باقیزہ سکونت
गाहें होंगी। अलावा अजीम अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ामंदी होगी, जो सबसे बड़ी नेमत हसना है। याद रखो, यही अजीम व शान कामयाबी है। इस अजीम व शान कामयाबी का हसूल इंसान से अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी का तकाजा करता है। माल दौलत को जमा करके रखने की बजाय ज़रूरतमंदों पर खर्च करने का तकाजा करता है। लोगों के साथ अदल व एहसान का तकाजा करता है। लोगों के दुखों दर्द को बांटना उनके लिए बैसे रहमत बनने का तकाजा करता है। इन कुर्बानियों के पेश नज़र किसी शायर ने खूब कहा, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जो शख्स हयात दुनिया के दौरान इन अजीम और शान कामयाबी के लिए कोशिश नहीं करता, यानी अल्लाह ताला के अहकाम व कवानीन व हदायत व तालीमात पर अमल करने से गरेज़ा उतरसा रहता है, उसके नसीब में जन्नत में कोई जगह नहीं। मालिक यौमिद्दीन का इरशाद है सूरा में, जो शख्स तलबगार है आखिरत की खेती का, हम उसके अजर में इजाफा करते रहेंगे, और जो शख्स दुनिया की खेती ही के तलब व आरज़ू रखता है, हम उसे दुनिया में ही दे देते हैं और आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। हासिल कलाम यह है कि जिस शख्स को भी इस अजीम शान कामयाबी की तमन्ना हो, उसके लिए लाजम है कि चंद रोज़ा आर्जी दुनियावी ज़िंदगी की ऐश व इशरत कुर्बान करके अल्लाह ताला के अहकाम व कवानीन व हदायत व तालीमात के मुताबिक अमल करे, अपनी दुनिया अल्लाह ताला के हवाले कर दे, उसके बदले जन्नत हासिल कर रहे। और ये जो बारगेन है, ये सौदा जो है मोमनों से रब रहमान ने ख़ुद किया है। जिस तरह सूरत तौबा में है कि बेशक अल्लाह ताला ने ख़रीद कर लिया मोमनों से उनके जिस्म जान और मालो मताल के बदले जन्नत के। वो अल्लाह की राह में यानी इस्लामी माशरे के क़याम व बका, दीन और इस्लाम के नफाज के लिए दुश्मनों से जंग करते हैं, उनको कत्ल करते हैं और ख़ुद भी शहीद हो जाते हैं। ये सच्चा वादा है जिसे वफ़ा करना उसने अपने ऊपर लाज़मन अल्लाह ताला ने कर रखा है। इसका ज़िक्र तौरात, अंजील और कुरान में है। देखिए, अल्लाह से बढ़कर कौन है जो अपने वादा वफ़ा करने वाला है। लिहाजा इस सौदेबाजी पर जो तुम उसके साथ किया है, खुशियाँ मनाओ, इसलिए ये तुम्हारे लिए अजीम शान कामयाबी है। याद रखें, इस अजीम शान कामयाबी के हसूल का मुख्तसर रास्ता यानी शॉर्टकट नहीं है। सबसे बड़ी हकीकत ये जिसमें हर इंसान को बजा तौर पर नाज करना चाहिए, ये है कि खालिक कायनात उससे शदीद मोहब्बत करता है। इरशाद होता है सूरत हुद में कि तुम्हारी निजात की सूरत ये है कि तुम अपने परवरदिगार आका से अपनी सियासत महव करवाने, उन्हें महफूज रखने की इल्तिजा करते रहो। साथ ही नदामत और पेशेमानी के जज्बात के साथ उससे रुजू करो, यानी तौबा करो, और इस यकीन कामिल के साथ कि मेरा परवरदिगार व आका बेहद तरस खाने वाला, दरगुजर करने वाला, रहम व करम करने वाला, शदीद मोहब्बत करने वाला है। शदीद मोहब्बत करने वाली की एक चाहत है, इरादा व अमल की आज़ादी हासिल होगी, उसकी जमालियाती तख्लीक की फ़ालियत का शिकार यानी इंसान तरबियत गाहे इम्तिहान गाहे दुनिया में हसीन आमाल करके अपने आप को जन्नतुल कुर्रतुल ऐन के लिए आरस्ता और पैरस्ता करे और अपनी असल ज़िंदगी वहाँ करे। इस चाहत के हसूल के लिए रब रहमान ने इंसान को अपनी नेमतों से भरपूर ज़िंदगी करने का एक मुकम्मल निज़ाम अता किया है। जैसा सूरत अल-माइदा में आपने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि आज मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारा दीन, तुम्हारे लिए दीन यानी निज़ाम ज़िंदगी, और तुम पर अपनी नेमतों की इंतहा कर दी और पसंद कर लिया तुम्हारे लिए इस्लामी तरीक़े ज़िंदगी। इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी का असल मकसद ऐसे माशरे का क़याम जिसमें रहने वाला हर फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मसलन खुराक, लिबास, मकान, पानी, बिजली, गैस, इलाज, मुआलजा, तालीम और तरबियत, सफ़ी सहूलियात, अदल व इंसाफ वगैरह ये बहसन पूरी होती हैं, ताकि लोग कुरान हकीम के अहकाम व कवानीन व हदायत व तालीमात पर अमल करके इंसानियत के उस शर्फ पर फैज़ हों जो रब रहमान का मकसूद हकीकी है। इस मकसद के हसूल के लिए माशरत मरकज़ी किरदार अदा करती है। लिहाजा ये ज़रूरी है आगे बढ़ने से पेशतर इस्लाम के माशी निज़ाम की हैयत मालूम कर ली जाए। ये हकीकत नफ्सल अमरी है कि एक कौम के तमाम अफराद का हासिल मेहनत मजबूरी तौर पर उस मुल्क का सरमाया होता है। माशरा एक जिस्म की मानद होता है जिसमें सरमाए की है मिसाल खून ऐसी है। जिस तरह एक जिस्म की सेहत, तंदुरुस्ती, नशोनुमा के लिए खून का जिस्म के अंदरूनी हिस्से तक पहुँचाना नागुज़ीर होता है यानी ज़रूरी होता है। एक माशरे की सेहत और तंदुरुस्ती, नशोनुमा, इर्तिका व बका के लिए सरमाया ग्रास रूट तक पहुँचना लाजमन है। दूसरे लफ्ज़ों में ये दौलत की गर्दिश का दायरा
کل حیات اجتماعیہ کو محیط ہونا چاہیے، یعنی ملک کی دولت کی گردش کے دائرے میں معاشرے کے ہر فرد کی شمولیت، اس سے فائدہ حاصل کرنا لازم امر ہے۔ یہ اسلامی معیشت کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ کام فقط ایک اسلامک سسٹم پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ اسلامک سسٹم پر عمل ہونے سے قومی سرمایہ خون کی طرح گردش کرتا ہوا گراس روٹ تک پہنچتا ہے اور گلشن حیات کو اس طرح سیراب کرتا ہے کہ معاشرے کا کوئی ایک بھی فرد زندگی کرنے کے لیے ناگزیر بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہیں ہوتا۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ پھر وجود میں آتا ہے جس میں رہنے والوں کے لیے اقتصادی معاشرتی مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، تاکہ آدمی خلوص دل سے قرآن حکیم کے احکام و قوانین، ہدایات و تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو جنت کے لیے پیراستہ کرے، جہاں اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اور معاشرے میں سرمایہ کی گردش کو قائم دائم رکھنے کے لیے خالق کے کائنات نے انسان کو 4 باتوں کی ہدایت کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، سورۃ البلد میں ہے کہ ہم نے انسان کو ٹوائل ٹو موو فارورڈ ود اے گریٹ ایفرٹ کے لیے تخلیق کیا۔ صحیح، اس قرآن حکیم میں یہ نقطہ مضمر ہے کہ محنت و مشقت کر کے روزی کمانا انسان پر فرض ہے۔ محنت و مشقت کر کے زندگی گزارنا فطرت انسانی کا خاصہ، دین کا تقاضا، مشیت ازلی ہے۔ جو لوگ خود کو محنت و مشقت نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی محنت پر کمائی پر جیتے ہیں، دراصل اپنی فطرت نظام اسلام اور مشیت ازلی کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہا ہے کہ سورۃ النجم میں ہے کہ انسان کے لیے جو اس کے سوا کچھ نہیں ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، جس کے لیے اس نے محنت کی۔ وَإِنَّا لَيْسَ إِلَّا الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نیز اس کی محنت و مشقت کو جانچنا پڑنا چاہیے، اس کو پورا ہدف یا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ انسان کو اس کی محنت و مشقت، صحیح اور جدوجہد کی کیفیت، کوالٹی اور کوانٹٹی کے مطابق صلہ ملنا چاہیے۔ کسب اور محنت کے بغیر انسان محض سرمایہ کے بل بوتے پر پیدا یا منافع میں حصے لینے کا حقدار نہیں ہے۔ اگر وہ خود کام نہیں کرتا، محنت و مشقت نہیں کرتا، محض خوابیدہ سرمایہ کار سلیپنگ پارٹنر کی حیثیت سے پیداوار یا منافع میں حصہ لیتا ہے تو وہ سود لیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے خلاف قرآن حکیم، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ان آیات میں یہ پیغام بھی مضمر ہے کہ کاروبار، صنعتی یا تجارتی اس میں لگے ہوئے سرمایہ کا منافع میں کوئی حصہ یا استحقاق، جس انگریزی میں لین کہتا ہے، اس کا نہیں ہے، کیونکہ یہ سود ہوگا اور سود حرام مطلق ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ میں ہے کہ اس نے زمین اور اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے، اس میں برکتیں رکھ دیں، یعنی زمین میں پیداواری قوتیں ودیت کر دی، اس میں تمام تر مخلوقات کے مطابق روزی کا سامان ودیت کر دیا۔ یہ 4 ادوار میں کیا، ان میں تمام ضرورت مندوں کا مساوی حصہ رکھا۔ یہ آیت کریمہ انسان کو بتا رہی ہے کہ زمین اور آسمان، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا خالق اور مالک باری تعالیٰ ہے۔ اس نے زمین کے اندر پیداواری قوتیں رکھ دیں تاکہ انسان محنت و مشقت کر کے ان قوتوں سے استفادہ حاصل کرے، اپنے لیے روزگار کا بندوبست کرے۔ خالق کائنات نے اس حقیقت کو بھی آشکار کیا۔ اس عطائے ربانی میں تمام ضرورت مندوں کا برابر حصہ ہے، لہذا کوئی انسان جبر و استحصال سے ان ذرائع پیداوار پر قبضہ کر کے دوسروں کو کسی بھی صورت میں دیکھیں کس طرح قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے کہ اس سے محروم نہ کرے۔ کلیئر کٹ ہے کہ یہ رکاوٹیں کر کے ان سے حاصل محنت میں شرکت نہ کرے۔ 4 ہے کہ تباہی اور بربادی ہے تانے بازوں، چغل خوروں، عیب نکالنے والوں، جو مال جمع کرتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا، وہ حطمہ میں ڈالا جائیں گے اور وہ نہیں جانتے حطمہ کیا ہے۔ یہ وہ آگ ہے کہ اللہ نے دہکائی ہے اور قلوب کو گھیر لیتی ہے۔ انہیں اس آگ کے سیدھے اونچے لمبے ستونے میں مقید ہوتا ہے، یعنی آگ ان کے اندر ہوتی ہے اور وہ آگ کے اندر ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سی آیات قرآنی میں جو جمع و مال و متال سے روکتی ہے، بخل سے منع کرتی ہے، مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو شدید عذاب سے ڈراتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کل انسانی زندگی پر محیط ہے۔ دراصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو انسان نے موت سے مبرہ یعنی جنت القرۃ العین میں عبدالآباد تک بسر کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے رب الرحمن نے ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الحشر میں ہے، جو بخل و حرص سے بچ جائے وہی در حقیقت فلاح پانے والوں میں سے ہے۔
اور قرآن مجید نے دوستو متعدد مقامات پر واضح کیا ہے کہ ہر انسان کو یہ حقیقت ہمہ وقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ احکام و ہدایات کی خلاف ورزی کی گئی تو اس کا انجام دردناک عذاب ہوگا، اس دنیا میں بھی اور دارالآخرت میں بھی۔ یہ 4 احکام اسلامی معاشیت کے بنیادی ستون ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر پورا معاشرہ جبر و استحصال سے پاک ہوتا ہے، سرمایہ پوری طرح گردش کرتا ہے، معاشرے کا ایک ایک فرد بھی بنیادی ضرورت کے حصول کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم معلوم کر چکے ہیں کہ گلشن ہستی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نظام اسلام کے معنی رب رحمان دنیاوی مال و منال کو سفر دنیا کے لیے متاع سے تعبیر کرتا ہے، اور سورۃ الاعراف میں ہے کہ تمہارے لیے قرۂ ارض میں ایک مدت تک ٹھکانہ اور فائدہ اٹھانا ہے۔ متاع قرآن حکیم کے ایک فکر انگیز معاشی اصطلاح ہے، اس کے معنی ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھانے کی چیز، لغوی اعتبار سے اس کے معنی ہے وہ مال سامان جو ضرورت زندگی کے لیے کافی ہو۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، لازماً ہے کہ آدمی توحید ربوبیت پر پختہ ایمان لائے۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے تنہا اللہ تعالیٰ ہی اپنا مخلوقات کا رازق اور پروردگار، آقا مالک عالم، نیز آسمانوں اور زمین کی تمام نعمتیں اس نے پیدا کی، وہی ان کا مالک ہے۔ یہ تمام نعمتیں نسل انسانی کے لیے سفر حیات دنیا کے دوران بقدر ضرورت فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، یعنی زادرہ ان کو جمع کر کے دوسروں کو ان سے محروم کر دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ارشاد تعالیٰ ہے کہ یاد رکھو زمین اور آسمان میں جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کے لیے ہے، یعنی اس کے جمالیاتی شاہکاروں کے لیے ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا علم سچا، اور اس کا سورۃ العمران میں ہے کہ ملک عدم، مطلب ہے کہ اب سورۃ العمران میں اس کا، سورۃ النساء میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ اور جس طرح پنجابی میں کسی شاعر نے کہا کہ ملک عدم تو ننگے پنڈے آندا ہے، اس جہانے بندہ ایک کفن دی خاطر کنا پینڈا کردہ ہے۔ شاید انور مسعود صاحب کا یہ شعر ہے۔ انسان تو جانتا ہے کہ وہ ننگے بدن امتحان گائے دنیا میں آتا ہے، خالق کی خالی ہاتھوں سے جہاں سے چلا جاتا ہے، مگر المیہ یہ ہے وہ اس حقیقت کو درخور اتنا یعنی توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ اسلامی معاشیت کے بیان کردہ اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب معلوم کر چکے ہیں قرآن حکیم کی روح سے کاروبار صنعتی ہو یا تجارتی میں مزدور کا مقام کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا قرآن نظام میں سرمایہ کے ارتکاز یعنی جامع مالت دولت کا کوئی تصور نہیں، اور کاروبار حیات میں اس کا کوئی استحقاق نہیں۔ قرآن حکیم کے اصولوں اور تنبیہات کی روشنی میں آئے معلوم کریں درج ذیل آیات میں کاروبار صنعتی ہو، تجارتی ہو، زرعی ہو، اللہ تعالیٰ نے مالکوں، کاریگروں، مزدوروں، محنت کشوں کا منافع کتنا حصہ رکھا ہے۔ ارشاد تعالیٰ ہے سورۃ النحل میں، اے نبی بنو نو انسان سوچو اللہ نے تم میں سے بعض کو رزق یعنی مال و دولت میں بعض پر فضیلت یا برتری دی ہے، اس نے تمہارے دوسروں کی نسبت زیادہ مال و دولت دیا ہے۔ یہ مال و دولت اپنے شریک کار ملازموں کو وغیرہ وغیرہ کو اس لیے نہیں لوٹاتے کہ کہیں وہ ان کے برابر ہو جائے، یہ وارننگ تھی، حالانکہ وہ ہم سب کے لیے برابر کے شریک ہے۔ وہ صاف صاف اللہ کی نعمتوں سے بخل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور احکام اور قوانین کو سچ جانتے ہوئے جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کا یہ حکم مضمر ہے کہ ادارے کا خالص منافع نیٹ پرافٹ تمام ملازمین یا باشمول چیف ایگزیکٹو اور ان کے درمیان محنت و مشقت کے معیار اور مقدار کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے۔ مزدور کو معاشرے کا برابر مقام دلوانا، غریب کے چنگل سے نکال کر لذت زندگی سے، غربت کے چنگل سے نکال کر لذت زندگی سے آشنا کرنا مقصود ہے تو رائج الوقت سود اور ظلم اور استحصال کی بنیاد پر قائم سرمایہ داری کا کلا کما کر کے اس کی جگہ عدل و احسان کا قرآنی نظام قائم کرنا پڑے گا۔ دوستو آئے اس کے لیے جد و جہد کریں اور اس طرح کریں کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ تو آج کی گفتگو تمام ہوئی، آئندہ بدھ کو نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں۔ بہت شکریہ۔